وہ رات کے دوسرے پہر گھر میں داخل ہوا تو سسکیوں کی آواز نے اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کیا۔ کیا ہوا مہرو؟ رو کیوں رہی ہو؟ غازان نے مہرماں کو سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ میں مرنے والی ہوں، مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا ٹراؤزر اٹھا کر دکھایا تو اندر سے نکلنے والے لال رنگ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ مقابل کے ساتھ کیا ہوا۔ رونا بند کرو، شاباش، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے مقابل کو سب کچھ سمجھاتے اپنے کمرے میں لے جاتے اس کو ضرورت کی چیزیں دی اور اسے درد سے تڑپتے دیکھ کر سکون دینے کی خاطر اپنے ہی کمرے میں روک لیا۔ اگلی صبح تائی جان نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھا تو شور مچا دیا کہ بنا شادی کے سہاگ رات۔ حویلی کے قدیم دیواروں پر رات کی تاریکی نے اپنا پورا غلبہ مچا دیا تھا۔ جنوری کی یک بستہ ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک خوفناک سیٹی بجا رہی تھی۔ راہداریوں میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو صرف پرانے گھروں کا خاصا ہوتا، جہاں پر آہٹ دگنی ہو کر گونجتی تھی۔ خاصا نے مرکزی دروازہ آہستگی سے کھولا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ بزنس سڑک کی طوالت اور پھر فلائٹ کی تاخیر نے اسے نڈھال کر دیا۔ اس کی کلائی پر بندی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کسی سے بھی ملے بغیر اپنے کمرے تک پہنچ جائے اور سو جائے، کیونکہ صبح اسے اپنی پھوپھو کے سوالات اور گھر کی روایتی چہل پہل کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ ابھی لاؤنج کے بس تک پہنچا تھا کہ اس کے قدم یکلخت جم گئے۔ خاموشی کے اس سمندر میں ایک بہت مدھم مگر دل کو چیر دینے والی آواز ابھری تھی اور وہ آواز سسکیوں کی تھی۔ خازان نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ لاؤنج میں صرف 0 وائٹ کا بلب روشن تھا، جس کی نیلی روشنی سائے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ آواز پھر آئی۔ کوئی بہت دبی ہوئی آواز میں گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا، جیسے اپنی آواز کو باہر نکلنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ وہ آواز کی سمت بڑھا۔ یہ آواز لکڑی کی سی بڑی سیڑھیوں کے نیچے بنی چھوٹی سی جگہ سے آ رہی تھی، جسے عموماً پرانا سامان رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وہاں اندھیرا سب سے زیادہ تھا۔ کون ہے وہاں؟ غازان نے اپنی آواز میں سختی لانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس رونے کی آواز ایک لمحے کو تھم گئی اور پھر ایک زوردار ہچکی سنائی دی۔ غازان تیزی سے آگے بڑھا اور سیڑھیوں کے نیچے جھک کر دیکھا۔ وہاں کونے میں پرانے قالینوں کے ڈھیر کے ساتھ ایک وجود سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے خود کو دنیا سے چھپائے لرز رہا تھا۔ مہرماں، غازان نے بے یقینی سے پکارا۔ لڑکی نے سر اٹھایا۔ نیلی روشنی میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہونٹ خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ اس کی کزن مہرماں تھی، معصوم، بھولی بھاری اور دنیا کی حقیقتوں سے یکسر انجان مہرماں۔ مہرماں، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ غازان کا لہجہ فوراً نرم پڑ گیا۔ وہ اپنا کوٹ وہیں فرش پر پھینک کر اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ مہرماں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی، مگر اگلے ہی لمحے خوف پھر غالب آ گیا۔ وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ غازان بھائی، میں اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا؟ پھوپھو نے ڈانٹا ہے؟ غازان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ مہرماں نے نفی میں سر ہلایا، پھر اس نے جو کہا اسے سن کر غازان کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں مرنے والی ہوں غازان بھائی، مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ غازان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کس نے کہا تمہیں کینسر ہے؟ مہرماں کا رونا تیز ہو گیا۔ وہ ہسٹریالی انداز میں بولنے لگی۔ مجھے پتا ہے، میں نے ایک جگہ دیکھا تھا جب اندر سے خون آتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ میں مر جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے غازان بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ غازان الجھ گیا۔ خون؟ کہاں چوٹ لگی ہے تمہیں؟ دکھاؤ مجھے۔ مہربان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سفید ٹراؤزر کو پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر کیا۔ غازان کی نظر وہاں پڑی اور اسے ایک لمحے میں پوری حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ خون کی ایک باریک سی لہر اس کی پنڈلی سے بہہ کر نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کوئی چوٹ نہیں تھی اور نہ ہی کینسر۔ غازان نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے اس گھر کے نظام پر شدید غصہ آیا تھا۔ مہرماں کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور پھوپھو نے کبھی اسے بیٹی سمجھ کر یہ بنیادی باتیں سمجھانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچی اپنی جسمانی تبدیلیوں سے انجان اسے زندگی کا خاتمہ سمجھ کر رات کے اس پہر اکیلی خوفزدہ بیٹھی تھی۔ مہرماں، غازان نے نرمی سے اسے پکارا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میری بات غور سے سنو، تم مر نہیں رہی ہو، تمہیں کینسر نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مہرماں نے معصومیت سے کہا۔ یہ خون رک نہیں رہا، یہ رکے گا نہیں، یہ قدرت کا نظام ہے اور بالکل نارمل ہے۔ غازان کے لیے یہ سمجھانا مشکل تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کا خوف ختم کرنا سب سے اہم تھا۔ دیکھو، جیسے تم بڑی ہو رہی ہو، اللہ نے تمہارے باڈی کو تبدیل کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری سہیلیوں کے ساتھ، پھوپھو کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ مہرماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آنسو اب بھی اس کی پلکوں پہ رکے ہوئے تھے۔ سچ؟ پھوپھو کے ساتھ بھی؟
ہاں بالکل، خاصان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بالکل ٹھیک ہو، اب مجھے یہ بتاؤ تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ شام سے؟ اس نے ایسے سے کہا۔ خاصان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شام سے یہ بچی اس خوف میں مبتلا یہاں چھپی بیٹھی تھی اور گھر میں کسی کو پرواہ تک نہیں تھی، سردی کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ اٹھو، خاصان کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہرماں ہچکچائی، لیکن میرے کپڑے؟ کچھ نہیں ہوتا کپڑوں کو، میں تمہیں نئے کپڑے دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ میرے کمرے میں، خاصان نے فیصلہ کے لہجے میں کہا۔ وہ اسے اس حالت میں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور اس وقت پھپھو کو جگانے کا مطلب تھا کہ وہ مہرماں کی معصومیت کا تماشا بنا دیتی یا اسے ڈانٹ دیتی۔ خاصان اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا جس سے ماحول میں خوشگوار حدت تھی۔ خاصان نے الماری سے اپنی ایک صاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا۔ مہرماں واش روم جاؤ، وہاں کیبنٹ میں کوئی سامان رکھا ہے اور یہ کپڑے بدل لو، گرم پانی سے منہ دھو لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مہرماں جو خاصان پر اندھا اعتماد کرتی تھی چپ چاپ چیزیں لے کر واش روم میں چلی گئی۔ خاصان کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے اس رویے پر غصہ آ رہا تھا جہاں جہالت کو معصومیت کا نام دے کر لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مہرماں باہر نکلی۔ خاصان کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں وہ مزید چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے موت کا خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن شرمندگی اور تھکن باقی تھی۔ خاصان بھائی، وہ گندے کپڑے چھوڑ دو، وہیں میں صبح دیکھ لوں گا، خاصان نے نرمی سے کہا اور اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہاں سو جاؤ اور میں صوفے پر سو جاؤں گا، چپ چاپ لیٹ جاؤ اور اب ایک لفظ نہیں بولنا۔ خاصان نے کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ مہرماں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ سر تکیے پر رکھتے ہی اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ خاصان نے لائٹ آف کی اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بس مہرماں کی قسمت اور اس گھر کے رویوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر داخل ہوئی۔ خاصان کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ مہرماں ابھی تک گہری نیند میں ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے، گھر جاگ چکا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی دیکھے مہرماں کو جگا کر اس کے کمرے میں بھیج دیتا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مہرماں کو آواز دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ خاصان نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا۔ سامنے پھپھو ہاتھ میں چائے کا کپ اور تسبیح لے کر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سخت تاثر تھا جو خاصان کو دیکھتے ہی سوالیہ نشان میں بدل گیا۔ خاصان، تم رات کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ پھپھو کی بات ادھوری رہ گئی جب ان کی نظر خاصان کے کندھے کے اوپر سے کمرے کے اندر پڑی۔ سامنے بیڈ پر مہرماں سو رہی تھی، کمبل تھوڑا سرکا ہوا تھا اور وہ خاصان کی شرٹ پہنے بے خبر سو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر قالین پر گرا۔ گرم چائے کے چھینٹے اور کپ کے ٹوٹنے کی آواز نے مہرماں کو بھی جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے پھپھو کو دیکھ کر سہم گئی۔ یہ کیا ہے؟ پھپھو کی آواز لرزتی بھی مگر غصے سے بھرپور تھی۔ ان کی نظریں مہرماں کے حلیے، خاصان کے بکھرے ہوئے بالوں اور بند کمرے کا طواف کر رہی تھی۔ خاصان نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ پھپھو، میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ غلط سمجھ رہی ہوں؟ ان کی آواز اونچی ہو گئی، اتنی اونچی کہ نیچے لاؤنج تک سنائی دی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی خاصان، یہ لڑکی تمہارے کمرے میں تمہارے کپڑے پہنے؟ استغفر اللہ! مہرماں ڈر کے مارے بیٹھ کے کونے میں دبک گئی۔ پھپھو، اس کی طبیعت خراب تھی، ڈری ہوئی تھی۔ خاصان نے وضاحت کی کوشش کی لیکن ان کا پارا چڑھ گیا۔ طبیعت خراب تھی تو میرے پاس آتی، ملازمہ کے پاس جاتی، جوان کزن کے بند کمرے میں رات گزارنے آ گئی۔ پھپھو نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ ہائے، میں مر گئی، یہ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، نکاح نامہ بھی صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے اور تم لوگوں نے سہاگ رات منا لی۔ ان کے شور سے گھر کے دیگر ملازمین اور خاصان کے والد بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ پھپھو نے سب کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر ڈرامائی انداز میں مہرماں کی طرف انگلی اٹھائی۔ دیکھ لو اس بے حیا کو، کل تک مجھے لگتا تھا کہ یہ گونگی ہے، معصوم ہے، لیکن اندر سے اتنی تیز نکلی کہ مجھے کیا پتا تھا، رخصتی سے پہلے ہی سب کچھ کر لیا۔ مہرماں کے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ وہ الفاظ کا مطلب تو شاید پوری طرح سمجھ نہ سکی، لیکن ان کے لہجے کی غلاظت اور الزام کی سنگینی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ خاصان کا سب ٹوٹ گیا۔ بس کریں پھپھو، وہ دھاڑا، ایک لفظ مزید اس بچی کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ پھپھو نے طنزیہ ہنسی۔ سارا گھر گواہ ہے، میں نے اسے تمہارے بستر سے اٹھتے دیکھا۔ اب کون سا پردہ رہ گیا ہے؟ اس خاندان کی عزت کو تم دونوں نے خاک میں ملا دیا۔ خاصان نے مڑ کر مہرماں کو دیکھا جو خوف اور شرمندگی سے لرز رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سچائی کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پھپھو کی زبان سے نکلا ہوا یہ زہر اب پورے خاندان میں پھیل جائے گا۔ وہ رات کو اسے بچانے لایا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ ایک ایسے طوفان کی زد میں آ گئی تھی جس سے بچنا شاید کینسر کے ڈر سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ مہرماں، اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، خاصان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کہیں نہیں جائے گی یہ، پھپھو راستے میں حائل ہو گئی۔
اب یہ بات یہیں طے ہوگی، تم نے جو کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ خازان نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ایک طرف ایک خوفزدہ معصوم لڑکی تھی جسے اپنی زندگی کے حقائق کا علم تک نہ تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ اور سوچ جو بنا تحقیق کیے صاف ظاہری حالات دیکھ کر کردار کے پرچے اڑانے کو تیار تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب غازان کو احساس ہوا کہ اب مہرماں کی حفاظت کے لیے اسے ہر حال میں ڈھال بننا پڑے گا۔ حساب میں دوں گا، غازان نے پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن ابھی اگر کسی نے مہرماں کا راستہ روکا تو وہ میری لاش سے گزر کر جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرماں کا ہاتھ تھاما اور اسے ہجوم کے بیچ میں سے نکال کر لے جانے لگا، جبکہ پیچھے پھپھو کی آوازیں اور الزامات حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہے تھے جو ایک نئی جگہ پیش قیامت ہے۔ حویلی میں دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن حویلی کے مکینوں کے لیے یہ روشنی بھی بے معنی تھی۔ صبح جو طوفان شمیم بیگم نے اٹھایا تھا اس کی گرد ابھی تک بیٹھی نہیں تھی۔ ہر طرف ایک پراسرار خاموشی تھی۔ غازان اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان میں دیکھ رہا تھا جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، لیکن غازان کا ذہن ماضی کی ان دھندلی گلیوں میں بھٹک رہا تھا جہاں سے مہرماں کے ساتھ اس کے رشتے کی بنیاد پڑی۔ 3 سال پہلے ہر برسات کی ایک طوفانی رات تھی۔ آسمان مسلسل گرج رہا تھا اور بجلی کی کڑک حویلی کی کھڑکیوں کو لرزا رہی تھی۔ فون کی گھنٹی نے رات کے سناٹے کو چیرا تو سب کے دل دھک سے رہ گئے۔ خبر ہی منحوس تھی۔ مہرماں کے والدین غازان کی چچا زبیر اور چچی اسلام آباد سے واپسی پر کار حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ گاڑی کھائی میں جا گری تھی اور موقع پر ہی دونوں خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ حویلی میں صف ماتم بچ گئی، لیکن اصل مسئلہ تدفین کے بعد شروع ہوا۔ 13 سالہ مہرماں جو ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی تھی اور اب اس دنیا میں بھری بالکل تنہا رہ گئی۔ حویلی کے بڑی دیوان خان میں خاندان کے بزرگ جمع تھے۔ سب سے اونچی مسند پر دادا جان بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں شمیم بیگم، جن کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ غازان کے والد جاوید صاحب نے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ لڑکی جوان ہے اور اکیلی بھی، ایک بزرگ نے ہوکا گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ زبیر تو چلا گیا، اب اس کی بیٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو خاندان کی ہے، دادا جان نے بھاری آواز میں کہا۔ لیکن زمانہ خراب ہے، جوان لڑکی کا یوں حویلی میں بغیر کسی سہارے کے رہنا مناسب نہیں، کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ شمیم بیگم نے پہلی بار لب کھولے۔ ان کی آواز میں ہمدردی کم اور بیزاری زیادہ تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی زبیر کو کہ اپنی جائیداد کا بندوبست کر کے اب یہ لڑکی ہمارے سر پر آ پڑی۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، میں کیوں کسی کا بوجھ اٹھاؤں؟ اور پھر جوان جہاں لڑکے گھر میں پھرتے ہیں، کل کو کوئی بات ہو گئی تو ہماری پگڑی اچھلے گی۔ جاوید صاحب نے تڑپ کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی وہ معصوم بچی ہے، ابھی تو اپنے ماں باپ کا شوق منا رہی ہے، اب آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں جاوید، شمیم بیگم نے تلخی سے کہا۔ خون کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بہتر اس کا نکاح کر دیا جائے اور رخصتی عمر پوری ہونے پر ہو، تاکہ یہ اس گھر میں بوجھ بن کر نہیں رہے بلکہ ایک ٹھکانے کے ساتھ رہے۔ فیصلہ دادا جان کا تھا، لیکن سوچ شمیم بیگم کی تھی۔ ان کی نظر جاوید صاحب کے اکلوتے بیٹے غازان پر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہرماں کی جائیداد خاندان سے باہر جائے، غازان سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ دادا جان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ غازان جو اس وقت یونیورسٹی میں تھا، اسے ہنگامی طور پر بلایا گیا۔ اس نے انکار کرنا چاہا کیونکہ مہرماں اس کے لیے ایک چھوٹی بہن جیسی تھی، ایک بچی جسے وہ گود میں کھلاتا رہا، لیکن والد کے مجبور آنکھیں اور مہرماں کی یتیم وجود کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ نکاح ایک سادہ سی تقریب میں ہوا تھا۔ مہرماں کو تو شاید خبر بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس وہ اپنی ماں کو یاد کر کے روئی جا رہی تھی۔ غازان نے اقرار کیا، لیکن یہ عہد محبت کا نہیں، تحفظ کا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس یتیم بچی کا محافظ بنے گا، اور اب تک اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ اپنے عہد کو نبھائے۔ غازان نے گہرا سانس لیا۔ وہ محافظ بننا چاہتا تھا، لیکن آج اسی کے نام نے مہرباں کو بدنام کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور جاوید صاحب اندر داخل ہوئے۔ اس کے چہرے پر تشویش کی لکیریں گہری تھیں۔ غازانی میں کیا سوچ رہا ہوں؟ جاوید صاحب نے رنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری پھوپھو پورے گھر میں ہنگامہ مچائے بیٹھی ہے، ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، تم نے ایسا موقع کیوں دیا انہیں؟ غازان نے مڑ کر باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مہرماں کیسی ہے، وہ ابھی بچی ہے، اسے اپنی ذات کا ہوش نہیں۔ رات اسے غازان رک گیا۔ وہ باپ کو وہ تفصیل نہیں بتا سکتا تھا جو مہرماں کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق تھی۔ اسے ایک مسئلے کی وجہ سے میری مدد کی ضرورت تھی بابا، وہ خوفزدہ تھی، میں اسے تنہا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جاوید صاحب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن تم
اپنی پھوپھو کو نہیں جانتے، ان کے دل میں زہر ہے، ان کی اپنی اولاد نہیں ہوئی، اسی محرومی نے انہیں سخت کر دیا۔ وہ مہرماں کو اس لیے برداشت نہیں کرتی کیونکہ وہ زبیر کی بیٹی ہے اور زبیر کبھی ان کا پسندیدہ تیور نہیں رہا۔ وہ مہرماں کی معصومیت سے حسد کرتی ہیں۔ تو میں کیا کروں بابا؟ خاصا نے بے بسی سے پوچھا۔ کیا اسے اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں جو اسے صبح سے شام تک تانے دیتی ہے؟ نہیں، جاوید صاحب نے سر ہلایا۔ لیکن اب تمہیں محتاط رہنا ہوگا، شمیم بیگم اب خاموش نہیں بیٹھیں گی، وہ اس بات کو بنیاد بنا کر کچھ بڑا کرنے والی ہیں۔ تمہیں مہرماں کو سنبھالنا ہوگا اور شاید اب اس نکاح کو رخصتی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ خازان چونک گیا۔ رخصتی؟ بابا وہ ابھی ذہنی طور پر بچی ہے۔ تو پھر اسے بڑا کرو خازان، جاوید صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے دنیا کے طور طریقے سکھاؤ، کیونکہ اگر تم نے اسے بیوی کا درجہ دے کر مکمل تحفظ نہ دیا تو یہ حویلی والے اسے بدچلن ثابت کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ دوسری طرف حویلی کے زنانہ خانے میں شمیم بیگم اپنے خاص کمرے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے، لیکن ان کی بھوک مٹ چکی تھی، البتہ دوسروں کی عزت اچھالنے کی اشتہا ابھی باقی تھی۔ سامنے چھوٹی ملازمہ زویا کھڑی تھی جو گھر بھر کی خبریں ادھر سے ادھر کرنے میں ماہر تھی۔ بی بی جی، میں نے خود دیکھا تھا، چھوٹی بی بی روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا، زویا نے نمک مرچ لگاتے ہوئے کہا۔ شمیم بیگم نے حقارت سے منہ بنایا۔ روئے گی تو صحیح، چوری پکڑی گئی ہے نا؟ میں تو پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ لڑکی اپنی ماں پر گئی ہے، وہ بھی ایسی ہی تھی، مظلوم بن بن کر میرے دیور کو انگلیوں پر نچاتی تھی، اب یہ بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ لیکن بی بی جی، زویا نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز میں کہا۔ خازان صاحب تو بہت غصے میں تھے، صبح کہہ رہے تھے کہ جو مہرماں کو کچھ کہے گا اس کے لیے برا ہوگا۔ شمیم بیگم کی آنکھوں میں انگارے دہک اٹھے۔ دیکھا جادو، دیکھو اس کا، خازان جیسا تابعدار لڑکا اب پھوپھو کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ سب اس لڑکی کی کارستانی ہے۔ انہوں نے اپنی تصویر میز پر پٹکی۔ لیکن میں بھی شمیم بیگم ہوں، دادا جان کی بہو، اس حویلی کی، میں اس بے حیا کو اس گھر کی مالکن بن کر راج نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ یتیم ہے، نوکرانیوں کی طرح پڑی رہے گی، ثواب ملے گا، لیکن یہ تو خواب دیکھ رہی ہے۔ آپ کیا کریں گی بی بی جی؟ زویا نے تجسس سے پوچھا۔ شمیم بیگم کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو میں نے صرف چنگاری لگائی ہے زویا، اب دیکھنا میں آنکھ کیسے لگاتی ہوں۔ شام کو خاندان کے باقی لوگ آ رہے ہیں، میں سب کے سامنے اس بات کو رکھوں گی، یا تو غازان کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی یا پھر اس لڑکی کو کردار کی صفائی دینی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، عورت کا کردار کانچ کی طرح ہوتا ہے، ایک بار دراڑ پڑ جائے تو جڑتا نہیں۔ غازان جو اپنے کمرے سے نکل کر مہرماں کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اسے راستے میں ملازموں کی گھورتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے محسوس ہوا کہ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن ہے۔ اس نے مہرماں کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ مہرماں بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، صبح والے کپڑے ابھی تک تبدیل نہیں کیے تھے۔ مہرماں، خازان نے نرمی سے پکارا۔ مہرماں نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ خازان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ خازان بھائی، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ پھوپھو کہہ رہی تھی کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ خازان نے دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا مہرباں، پھوپھو کی عادت ہے، وہ ایسے ہی بولتی ہیں، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو، لیکن سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مہرباں نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا مجھے کوئی اور بیماری لگ گئی ہے؟ خازان نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، اس کی معصومیت اسے رلا دینے والی تھی۔ نہیں گڑیا، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، سنو، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ مہرباں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر میری بات یاد رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اب تمہیں تھوڑا بہادر بننا پڑے گا۔ پھوپھو اور باقی لوگ شاید کچھ تلخ باتیں کریں، تمہیں رونا نہیں ہے، اگر تم رو گی تو وہ سمجھے گی کہ تم کمزور ہو یا تم نے واقعی کوئی غلطی کی ہے۔ میں کوشش کروں گی، مہرباں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شاباش، اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو اور کپڑے بدلو، ملازمہ کھانا لائے گی تو تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گی، خازان نے حکم دیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ سخت تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صاف دلاسے کافی نہیں ہوں گے۔ شمیم بیگم کی دشمنی صرف زبانی کلامی نہیں تھی، وہ ایک گہری نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خازان کی کمزوری مہرباں ہے اور مہرباں کی کمزوری اس کی نہ سمجھی۔ خازان نے جیب سے فون نکالا اور اپنے ایک وکیل دوست کو میسج کیا۔
مجھے نکاح کے قانونی پہلوؤں پر بات کرنی ہے، اور یہ بھی پتہ کرو کہ اگر خاندان والے کسی لڑکی پر بہتان لگائیں تو قانون کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قدم حویلی میں بغاوت کے مترادف ہوگا، لیکن جنگ کا بغل بچ چکا تھا، اور پہلا بار پھوپھو نے کیا تھا، لیکن آخری بار خزان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ابھی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ نیچے لاؤں سے پھوپھو کی آواز سنائی دی۔ ارے آ گئے بھائی صاحب، ذرا پوچھیں اپنے لاڈلے بھتیجے سے کہ آج کل راتوں کو کون سے گل کھلا رہا ہے۔ خزان کے قدم رک گئے۔ نیچے لاؤنج میں اس کے والد کے علاوہ اس کے پھوپھو اور تایا بھی موجود تھے۔ پھوپھو نے اپنی عدالت سجا لی۔ خزان نے گہری سانس لی، اپنی آستین کے کف درست کیے اور سر اٹھا کر نیچے اترنے لگے۔ اب بھاگنے کا وقت نہیں تھا، اب سامنا کرنے کا وقت تھا۔ لاؤنج میں دیوان خانے کی قیمتی صوفوں پر خاندان کی بڑے برجمان تھے۔ مرکزی نشست پر دادا جان اپنی چھڑی ہاتھ میں تھامے پیشانی پر گہرے شکنے ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب شمیم بیگم تھی، جن کا چہرہ کسی فتح کے غرور سے دمک رہا تھا۔ بائیں جانب خزان کے والد جاوید صاحب سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھے۔ سامنے والے صوفے پر پھوپھو اور خاندان کے دیگر قریبی رشتہ دار موجود تھے، جو اس ہنگامی بلاوے پر جمع ہوئے تھے۔ خزان سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے قدموں کی چاپ لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اوپر گیلری کی طرف دیکھا، جہاں ستون کے پیچھے چھپی محرمہ کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وہیں کھڑی کانپ رہی ہے۔ اس خیال نے خزان کے اندر غصے کی آگ مزید بھڑکا دی۔ جو ہی خزان آخری سیڑھی سے نیچے اترا، شمیم بیگم کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی ابھری۔ آ گیا ہمارا پارسا بھتیجا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شرم سے کمرے میں ہی بند رہے گا، مگر یہاں تو آنکھوں میں حیا نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی۔ خزان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا اور اپنے والد کے ساتھ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ دادا جان نے گلا صاف کیا۔ خزان، تم جانتے ہو ہم سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ جی دادا جان، خزان کی آواز اپاٹ مگر مضبوط تھی۔ پھوپھو نے یقیناً میرا اور محرمہ کا تماشا بنانے کے لیے محفل سجائی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو خزان، شمیم بیگم چیخیں۔ تماشا میں نے نہیں، تم نے اور اس زبیر کی بیٹی نے لگایا ہے۔ پوری حویلی میں باتیں ہو رہی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر وہ تمہارے کمرے میں تھی۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ خزان نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی پھوپھو کی آنکھوں میں آ کے ڈال۔ میں انکار نہیں کر رہا، وہ میرے کمرے میں تھی۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کے منہ سے دبی دبی آوازیں نکلی۔ جاوید صاحب نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ شمیم بیگم نے طنزیہ تالی بجائی۔ سنا آپ سب نے، یہ ہے اس کی سچائی، اعتراف جرم کر رہا ہے۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اپنی ماں کی طرح ہے، بے راہ رو۔ بس، خزان کی دھاڑ نے شمیم بیگم کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز اتنی بلند اور روبدار تھی کہ دادا جان بھی اپنی جگہ سے ہل گئے۔ ایک لفظ اور نہیں پھوپھو، ایک لفظ بھی نہیں۔ خزان نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ بہت سن لی میں نے آپ کی بد زبانی، بہت لحاظ کر لیا آپ کے رتبے کا، لیکن آج اگر کسی نے میری شیخیت کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ شمیم بیگم ہکلا گئی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ خزان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ مڑا اور اپنے والد کو مخاطب کیا۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رات میرے کمرے میں کیوں تھی؟ کیونکہ یہ حویلی جسے آپ لوگ عزت کا مینار کہتے ہیں، در حقیقت ایک جہنم ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ایک یتیم بچی جو بلوغت کی دہلیز پر ہے، اسے بتانے والا کوئی نہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ خزان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے پھوپھو، آپ اس گھر کی بڑی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کل رات وہ بچی خون دیکھ کر سمجھی کہ وہ مرنے والی ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اسے پاس بٹھا کر یہ نہیں سمجھایا کہ ایک فطری عمل ہے۔ لاؤنج میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ مردوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے، جبکہ شمیم بیگم کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ میرے پاس روتی ہوئی آئی تھی کہ مجھے بچا لیں۔ خزان نے بات جاری رکھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں نہ لے جاتا تو کہاں لے جاتا؟ آپ کے پاس، جو اسے دیکھتے ہی تانوں کی تیر چلانا شروع کر دیتی، یا ان ملازموں کے پاس جو آپ کے ڈر سے اس کے پاس نہیں پھٹکتے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شمیم بیگم نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ یہ سب کہانیاں ہیں، اگر ایسا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اسے آپ سے خوف آتا ہے۔ خزان نے ان کی بات کاٹی۔ وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے جتنا کسی اور سے نہیں ڈرتی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ صبح اٹھتے ہی بنا سوچے سمجھے اس معصوم پر وہ الزام لگا دیا جو اس کی روح کو چھلنی کر گیا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے دیور کی بیٹی ہے۔ خون ہی خراب ہے اس کا۔ شمیم بیگم پھر سے اپنے زہر پر اتر آئی تھی۔ ماں بھی ایسی تھی، باپ بھی لاپرواہ تھا، اب بیٹی گل کھلا رہی ہے۔ تم مرد ہو خزان، تم بہک گئے ہو، لیکن عورت کو اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ میں اس لڑکی کو اب ایک لمحہ اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یا تو یہ گھر چھوڑے یا میں۔ جاوید صاحب کھڑے ہو گئے۔ بھابھی خدا کا خوف کرے، بچی ہے وہ۔ بچی نہیں ہے، بلا ہے یہ، شمیم بیگم نے ضد سے کہا۔
میرے گھر کا سکون خراب کر رہی ہے۔ دادا جان فیصلہ کیجیے، اگر یہ لڑکی یہاں رہی تو میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی۔ دادا جان کشمکش میں تھے، بیوی کا دباؤ اور بھتیجے کی دلیل دونوں ایک جگہ تھے۔ خازان بیٹا، بات تو تمہاری پھپھو کی بھی ٹھیک ہے، دنیا باتیں بناتی ہے، جوان لڑکا لڑکی ہے چھت کے نیچے، اور پھر ایسا واقعہ ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ خازان نے افسوس سے دادا جان کو دیکھا۔ دنیا باتیں نہیں بناتی تایا جان، باتیں یہ گھر بناتا ہے۔ دنیا کو تو خبر بھی نہیں کہ چار دیواری کے اندر ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کرا ہو، پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں دادا جان، فیصلہ ہونا چاہیے اور فیصلہ میں کروں گا۔ اس کی نظریں خازان پر جم گئی۔ یہ گھر اب گھر نہیں رہا، ایک عدالت بن چکا تھا، جہاں ہر روز محرمہ کی سماعت ہوتی تھی اور ہر روز اسے مجرم ٹھہرایا جاتا۔ میں تھک گیا ہوں اس روز روز کے تماشے سے، میں اپنی بیوی کو مزید اس ذہنی حیثیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے شمیم بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ محرمہ آپ کی نظروں سے دور ہو جائے؟ مبارک ہو آپ کو، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے، خازان نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ آنے والے جمعے کو محرمہ کی رخصتی ہوگی۔ ہال میں جیسے بم پھوٹ گیا۔ جمعے کو یعنی صرف 4 دن بعد؟ پھپھو جی نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی جلدی کیسے انتظام ہوگا؟ مجھے کوئی انتظام نہیں کرنا، کوئی ڈھول تاشے نہیں بجوانے، خازان نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ میرے نکاح میں ہے، میں صرف اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور لے کر کہاں جاؤ گے؟ جاوید صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بابا، خازان نے والد کی بات کاٹی، اس حویلی کی کسی کونے میں محرمہ محفوظ نہیں ہے، اس کی روح زخمی ہو رہی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں محرمہ کو لے کر لندن شفٹ ہو رہا ہوں۔ لندن؟ دادا جان اور شمی بیگم کے منہ سے بے وقت نکلا۔ جی، خازان نے مضبوطی سے کہا، میرا بزنس وہاں پہلے سے سیٹ ہے، میں اسے ریموٹلی ہینڈل کرتا تھا، لیکن اب میں مستقل طور پر وہیں جا رہا ہوں۔ میری اور محرمہ کی فلائٹس ہفتے کی صبح کی بک ہو چکی ہے۔ شمیم بیگم کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ محرمہ ذلیل ہو کر گھر سے نکلے، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی۔ خازان اسے ملکہ بنا کر اس گھٹن زدہ ماحول سے آزاد کروا کر لے جا رہا تھا۔ تم اپنے باپ کو چھوڑ کر جاؤ گے اس لڑکی کی خاطر؟ شمیم بیگم نے آخری جذباتی پتا پھینکا۔ خازان نے مسکرا کر والد کو دیکھا۔ بابا جانتے ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ جب چاہیں ہمارے پاس آئیں، وہ میرے سر کا تاج ہے، لیکن میں اس گھر کے زہریلے ماحول میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر وہ شمیم بیگم کی طرف مڑا۔ پھوپھو، آپ کو اولاد کی کمی محسوس ہوتی تھی نا؟ یا اللہ، شاید اللہ نے اسی لیے نہیں دی کیونکہ آپ کے پاس جو یتیم بیٹی تھی، آپ اس کی ماں نہ بن سکی، آپ نے اسے بوجھ سمجھا۔ اب یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل رہا ہے، خوشیاں منائیں۔ خازان نے چاروں طرف دیکھا۔ جمعے کی نماز کے بعد رخصتی کی دعا ہوئی۔ جس کو شرکت کرنی ہوگی اس کا خیر مقدم ہے، جو نہ آنا چاہے اس کا شکریہ۔ یہ کہہ کر خازان مڑا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ شمیم بیگم ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر ڈھہ گئی۔ ان کا وار الٹا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے خازان کو محرمہ سے متنفر کرنا چاہا تھا، لیکن ان کی فطرت، ان کی نفرت نے خازان کو محرمہ کا سب سے مضبوط محافظ بنا دیا۔ خازان جب اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محرمہ ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید تحفظ کا احساس۔ اس نے نیچے ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ خازان قریب رکا۔ سن لیا تم نے؟ محرمہ نے سر ہلایا۔ ہم جا رہے ہیں، ہاں، بہت دور، جہاں کوئی پھوپھو نہیں ہوں گی، کوئی تانے نہیں ہوں گے، کوئی عدالت نہیں لگے گی، خازان نے نرمی سے کہا۔ صرف تم اور میں اور سکون۔ لیکن خازان بھائی، محرمہ ہچکچائی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، میں تو ڈرپوک ہوں، آپ میرے ساتھ کیسے رہیں گے؟ خازان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے محرمہ، بس تم ایسے ہی رہنا، باقی سب ہم مل کر سیکھ لیں گے۔ میں تمہیں لندن لے جا کر اب ایک نئے ماحول میں لے جاؤں گا، تم دنیا دیکھو گی، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو گی۔ میں تمہیں ایک ڈری ہوئی بچی سے ایک مضبوط عورت بنتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نہ بن سکی تو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو پھر میں ہمیشہ تمہارے آگے ڈھال بن کر رہوں گا، جیسے آج کھڑا تھا، خازان کی آواز میں پاتا تھا۔ محرمہ نے پہلی بار خازان کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جو ہمدردی سے کچھ بڑھ کر تھا۔ اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اس شخص کا تمام ہاتھ تھام کر وہ دنیا کے کسی بھی طوفان سے ٹکرا سکتی ہے۔ خازان نے گھڑی دیکھی۔ جاؤ اپنا سامان تیار کرنا شروع کرو، صرف ضروری چیزیں لینا، وہ کپڑے مت رکھنا جو تمہیں اس گھر کی یاد دلائیں۔ ہم سب کچھ نیا خریدیں گے، نئی زندگی، نئی شروعات۔ محرمہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، اس کے قدموں میں ایک نئی جان تھی۔ خازان وہیں ریلنگ کے ساتھ کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔
نیچے لاؤنج میں اب یہ چھ مگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اب باتیں مزید بنیں گی، خاندان والے اسے زن مرید کہیں گے، باغی کہیں گے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور ٹریول ایجنٹ کو کنفرمیشن کا میسج بھیجا۔ ٹکٹس کنفرم کر دیں، ہم جا رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھا جو صدیوں سے بہت سے راز اور ظلم اپنے سینے میں دفن کیے کھڑی تھی۔ آج غازان نے اس دیوار میں ایک شگاف ڈال دیا تھا۔ اس نے روایت اور فرسودگی کے بت کو توڑ کر ایک نئی راہ منتخب کی تھی۔ اگلے 4 دن حویلی میں عجیب افراتفری کے عالم میں گزرے۔ شمیم بیگم نے احتجاجاً اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ جاوید صاحب اداس تھے مگر بیٹے کے فیصلے پر راضی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ غازان کا فیصلہ درست ہے۔ جمعے کا سورج طلوع ہوا تو حویلی میں وہ گہما گہمی نہیں تھی وہ عموماً شادیوں والے گھروں میں ہوتی، لیکن غازان کے کمرے میں روشنی تھی۔ اس نے سادہ شلوار قمیص کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی اور وہ تیار کھڑا تھا۔ مہرماں کو اس کی خالصات بہنوں نے تیار کیا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ مستقبل کے انجانے سپنوں کی جھلک تھی۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رسمی رخصتی تھی۔ غازان نے مہرماں کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے جاوید صاحب قرآن پاک کا سایہ کیے کھڑے تھے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو غازان نے پلٹ کر اوپر والی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں پردے کے پیچھے شمیم بیگم کھڑی تھی۔ غازان نے سر ہلایا جیسے الوداع کہہ رہا ہو اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دیا کہ محبت جیت گئی، نفرت ہار گئی۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو مہرماں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر تھی جو سیدھی ایئرپورٹ اور پھر ایک نئی دنیا کی طرف جا رہی تھی۔ غازان نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ تیار ہو؟ مہرماں نے مسکرا کر غازان کو دیکھا۔ جی میرے غازان۔ اور اس چھوٹے سے تغیر نے غازان کو بتا دیا کہ اس کا فیصلہ رائے گاہ نہیں گیا، سفر شروع ہو چکا تھا۔ لندن کا موسم آج غیر معمولی طور پر خوشگوار تھا۔ سرمئی بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی ہلکی دھوپ یونیورسٹی ہال کی اونچی عمارت کو سنہرا کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جل رہے تھے، لیکن آج یہ موسم غازان کو پرسکون لگ رہا تھا۔ ہال کے اندر ہزاروں کا مجمع تھا۔ طلباء کے سیاہ گاؤن، ہوا میں اچھلتی ٹوپیاں اور والدین کی چمکتی ہوئی آنکھیں ایک ایسا منظر پیش کر رہی تھی جو کامیابی اور فخر سے عبارت تھی۔ غازان وی آئی پی انکلوژر میں بیٹھا تھا۔ ان 6 سالوں نے اس کے چہرے پر سنجیدگی اور وقار میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کی کن پٹیوں پر چاند کی چند تار نمودار ہو چکے تھے جو اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہے تھے۔ وہ اپنی نشست پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ بزنس کی بڑی سے بڑی ڈیل کرتے وقت اس کا دل اتنا نہیں دھڑکتا تھا جتنا آج دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں اسٹیج پر جمی تھی جہاں یونیورسٹی کے ڈین مائک پر نام پکار رہے تھے۔ غازان کا ذہن ایک لمحے کے لیے ماضی کی فلم چلانے لگا۔ اسے وہ یاد آئی، سیڑھیوں کے نیچے کا اندھیرا، سسکیاں اور ایک کانپتی ہوئی لڑکی جو خون دیکھ کر سمجھی تھی کہ وہ مرنے والی ہے۔ وہ مہرماں جس دنیا کا شعور نہ تھا، جیسے حویلی والوں نے کم عقل اور بوجھ کا لیبل لگا دیا۔ پھر اسے لندن کے ابتدائی دن یاد آئے، مہرماں کا اجنبی دیس میں گھبرانا، انگریزی بولتے ہوئے اٹکنا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی کتابوں سے رشتہ جڑنا۔ غازان نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی ننھے پودے کی آبیاری کی جاتی ہے۔ اس نے راتوں کو جاگ کر اسے پڑھایا، اس کے آنسو پوچھے جب وہ تھک جاتی ہے اور اسے یقین دلایا کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ڈین کی آواز ہال میں گونجی۔ اب میں اسٹیج پر اس طالب علم کو بلانا چاہوں گا جس نے نہ صرف ہماری یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے شعبے میں ٹاپ کیا ہے بلکہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ پلیز ویلکم مسز مہرماں غازان۔ تالیوں کی گونج میں غازان کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اسٹیج کے دائیں جانب سے وہ نمودار ہوئی، سیاہ گاؤن میں ملبوس، سر پر کانوکیشن کیپ اور چہرے پر وہ متانت اور اعتماد جو 6 سال پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ چل رہی تھی تو لگ رہا تھا جیسے یہ وہ مہرماں ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور عورت ہے جس نے اپنی تقدیر خود لکھی۔ مہرماں اسٹیج کے وسط میں آئی۔ اس نے ڈین سے اپنی ڈگری اور گولڈ میڈل وصول کیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے مائک کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈین نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی۔ مہرماں نے مائک کو تھاما اور ایک نظر سامنے مجمع پر ڈالی۔ اس کی نظریں بھٹکیں اور سیدھی تیسری قطار میں بیٹھے غازان پر جا کر رک گئی۔ غازان نے اسے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلا دیا، وہی اطمینان جو وہ ہمیشہ اسے دیتا تھا۔ شکریہ۔ مہرماں کی آواز صاف اور کھنکتی ہوئی آئی جس میں اب اٹکاؤ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آج میرے ہاتھ میں یہ ڈگری ہے اور لوگ مجھے ذہین کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ 6 سال پہلے میں ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں نااہل ہوں،
میں بوجھ ہوں اور میری جگہ صرف گھر کے کسی ایک اندھیرے کونے میں ہے۔ میں زندگی کی حقیقتوں سے اتنی انجان تھی کہ ایک معمولی سی جسمانی تبدیلی کو موت کا پیغام سمجھ بیٹھی۔ خاصان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں واقعی ختم ہو رہی تھی، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر۔ میرا اعتماد قتل کیا جا چکا تھا، لیکن پھر مہرماں کی آواز بھر آ گئی۔ پھر ایک شخص میری زندگی میں آیا، اس نے مجھے اندھیرے سے نکالا۔ جب سب نے مجھ پر نااہل ہونے کی مہر لگائی، اس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا۔ مہرماں نے اپنا میڈل اوپر اٹھایا اور اس کا رخ غسان کی طرف کیا۔ یہ میڈل میرا نہیں ہے، یہ اس شخص کا ہے جس نے مجھے صرف شریک حیات نہیں بنایا بلکہ مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا، جس نے مجھے سیکھنا سکھایا، گرنا سکھایا اور پھر گر کر سنبھلنا سکھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر مائی پر گرا۔ غسان، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑ کر مکمل تصویر بنانے کے پیچھے ایک مرد مومن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ میرے محافظ تھے، لیکن آج آپ میری پہچان ہیں۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ یہ ڈگری آپ کے نام۔ پورے ہال میں لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ غسان بھی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں چھپانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ تالیوں کا شور تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مکالمہ چل رہا تھا۔ تقریب کے بعد باہر لان میں طلباء اپنے والدین کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ مہرماں مجمع سے نکل کر سیدھی غسان کی طرف آئی۔ غسان نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ مہرماں اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ گلے ملنا رسمی نہیں تھا، اس میں 6 سالوں کی محنت، محبت اور شکر گزاری شامل تھی۔ مبارک ہو مسز سائیکولوجسٹ۔ غسان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ مہرماں نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خوش ہیں آپ؟ خوش؟ غسان نے اس کے گال کو چھوا۔ مہرماں، میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ جیت لیا ہے۔ پھپھو کہتی تھی کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں، کاش وہ آج تمہیں دیکھ سکتی۔ مہرماں کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا، پھر مسکراہٹ میں بدل گیا۔ انہیں چھوڑے غسان، وہ ماضی کا حصہ تھی، ہم حال ہیں۔ غسان نے اس کے ہاتھ سے ڈگری لی اور اسے غور سے دیکھا۔ پتہ ہے مہرماں، اس کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری آنکھیں، غسان نے نرمی سے کہا۔ وہ خوف، وہ جو اس رات سیڑھیوں کے نیچے میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہا، اور آج ان آنکھوں میں صرف جیت ہے۔ مہرماں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے غسان، آپ کو سچ بتاؤں، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ غسان چونک گیا۔ اس بات سے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کہیں میں آنکھ کھولوں اور خود کو دوبارہ اسی پرانی حویلی میں پاؤں۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ غسان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگایا۔ یہ خواب نہیں ہے مہرماں، اور اگر یہ خواب ہے بھی تو میں تمہیں کبھی جاگنے نہیں دوں گا۔ ہم نے وہ پرانی حویلی، وہ پرانی سوچ بہت پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اب ہمارا گھر یہی ہے، ایک دوسرے کے دل میں۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور مہرماں کے کھلے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ غسان نے محبت سے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے عرصا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، غسان نے شوق لہجے میں پوچھا۔ اب جب کہ تم ایک ماہر نفسیات بن گئی ہو اور انسانی دماغ کو پڑھ سکتی ہو، تو بتاؤ میرے ذہن میں ابھی کیا چل رہا ہے؟ مہرماں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، بالکل کسی پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح، اور پھر ہنس دی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنا خرچہ کروا دیا اور اب اس سے گھر کے کام کیسے کروائے جائے؟ غسان نے کہکا لگایا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے ہنس رہے تھے، بے پرواہ کہ دنیا انہیں دیکھ رہی تھی۔ غلط۔ غسان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب جب کہ تم نے دنیا فتح کر لی ہے، تو کیا ہم اپنی فیملی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ شاید ایک ننھی مہرماں جو اپنے ماں کی طرح ذہین ہو۔ مہرماں کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا، لیکن اسے سیڑھیوں کے نیچے چھپنا نہیں پڑے گا غسان، کبھی نہیں۔ غسان نے مضبوطی سے کہا۔ اسے اور اس کے بھائی کو ہم بتائیں گے کہ زندگی خوبصورت ہے اور ہمت کی آگے جیت۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج اب بادلوں سے مکمل باہر آ چکا تھا اور لندن کی سڑکوں پر سنہری روشنی بکھر رہا تھا۔ غسان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مہرماں کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ جب مہرماں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک لمحے کے لیے رکی اور غسان کو دیکھا۔ غسان، جی میری جان، اس رات اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید واقعی ختم ہو جاتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ غسان مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کائنات کا سارا سکون سمٹا ہوا تھا۔ اور اگر تم نہ ملتی مہرباں تو میں شاید جی تو رہا تھا، مگر زندگی کبھی نہ پاتا۔ تم نے مجھے جینے کا مقصد دیا ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ دونوں اپنی جنت، اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔